السلام علیکم ناظرین، قانون اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا پیسہ یا ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمیں ہر جرم سے بچا لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری بات، ڈان کہتا تھا اپنے آپ کو، واپس آیا، مارا گیا۔ اسی طرح سرگودا کے علاقے سلا والی کا رہنے والا ایک شخص فیصل شفقت بھٹی، رائے فیصل شفقت بھٹی، ہر وقت سونے سے لدا ہوا اور پتہ نہیں اپنے آپ کو ڈان کہتا تھا، بڑا ڈان۔ ایک تو ڈان ہوتا ہے، ایک ڈان کا بھی باپ۔ کچھ خاندانی جھگڑے تھے، اس میں ایک مرتبہ اس نے 6 یا 7 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو مروایا یا مارا۔ اس نے ان کو مروایا یا خود مارا۔ اس کے بعد کیسز چلتے رہے۔ پھر ایک بندہ تھا نواز فقیر تھا وہ، اس نے اس کے خلاف کوئی شعر کہا یا کوئی غزل کہی جس میں ان لوگوں نے کی بارے میں اس نے غلط باتیں بھی کہی۔ اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب کو مروا دیا، اس کے خاندان، اس کے گھر کے تمام لوگوں کو مروا دیا۔ فیصل شفقت بھٹی ایک نام تھا، ایک ڈان تھا، اپنے آپ کو ڈان کہتا تھا۔ پیسہ تھا، بہت پیسہ تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، لوگوں کو یہ ان کی ضروریات دیتا تھا، کسی کی بیٹی کی شادی پہ انہیں سونا دینا، پیسہ دینا، سامان دینا، اچھے کام بھی کرتا تھا۔ مگر یہ جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا کام تھا، لوگوں کو مارنا، وہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ یہاں بندے مارے اور اس کے بعد یہ اچھا، پھر ایک اور بات، جب بھی کسی بندے کو یہ مارتا تھا اس وقت یہ ملک سے باہر ہوتا، یہ مرواتا تھا۔ اس نے شوٹر رکھے ہوئے تھے اپنے ساتھ، لوگ بتا رہے ہیں کہ اس نے شوٹر رکھے ہوئے تھے اپنے پاس، تو ان سے مروا، اور جب مرواتا تھا یہ ملک سے باہر ہوتا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، کہ میں تو ملک سے باہر ہوں، کیسے مارا گیا۔ خیر مقدمے تو تھے، کہتے ہیں کہ 13 افراد کا قتل تھا اس کے اوپر، 30، 31، 32 مقدمات بھی تھے، دیگر بھی معاملات تھے۔ نیکیاں کرنا، لوگوں کو پیسے دینا، ان کی ضروریات پوری کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن جن لوگوں کے ساتھ دشمنی ہوتی ان کے گھر والے تمام لوگوں کو مروا دینا، یہ اچھا نہیں تھا۔ خیر، ہمارے پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو قانون کو ترقی دی، جتنا کہا کہ بھی دہشت گردوں کو مارنے کے لیے ایک فورس بنائی، CCD، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، انہوں نے بڑا کام کیا۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب اس کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا دہشت گردوں کو مارنے کا۔ پھر اس کے بعد میرے خیال انہیں کسی اور کام میں لگا دیا گیا تھا، لیکن اب یہ جو کام انہوں نے کیا ہے نا، میں اب اس میں ہم میڈیا والوں کا بھی بڑا وہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کیا، کچھ کہہ رہے ہیں غلط کیا۔ میں مانتا ہوں کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں کہ بھئی اسے آنے دیتے، عدالت میں پیش ہو جاتا، لوگوں کو پیسے دے کے صلح کرا لیتا، کسی کو دھمکی دیتا یا عدالت میں وکیلوں کے تھرو چھٹ جاتا، جیسا بھی ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جس بندے نے اتنے قتل کیے ہیں، جس کے منہ کو اتنا خون لگ چکا ہے یا کتنے قتل کرائے ہیں، کیا یہ بندہ آگے لحاظ کرتا، آگے خیال کرتا عوام کا؟ نہیں، اس نے مزید آگے کچھ کرنا تھا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ CCD نے اس کو، یہ وہاں جب آیا تو اس نے اپنی ویڈیو بنا کے وائرل کی، جس میں یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اور دیگر انتظامیہ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے جن کے قتل کیے تھے ان سے میں نے صلح کر لی ہے، اب باقی جو ہے وہ کیس میں عدالت میں آ کے فیس کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اسلام آباد سے اپنی پروٹیکٹیو بیل بھی کرا لی تھی۔ یہ لائیو پروگرام کرتے ہوئے آیا کہ پوری دنیا دیکھ لے کہ میں خود آ رہا ہوں، مجھے کوئی زبردستی نہیں لایا جا رہا۔ ملائیشیا سے آ رہا تھا یہ، انہوں نے کہا کوئی مجھے زبردستی نہیں لے کے آ رہا، مجھے گرفتار نہیں کیا گیا، وہاں سے میں خود آ رہا ہوں، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تمام مقدمات کو میں جو ہے نا فیس کروں گا کورٹ میں۔ اس کے بعد یہ آیا، اس نے سمجھا شاید بس اب عوام تک، لوگوں تک میری بات پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جب یہ اترا تو وہاں پہ CCD والے بھی تھے، اور بھی تھے، کوئی
انتظامیہ کے لوگ بھی تھے، گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے، خیر ان سب کے سامنے اس کو گرفتار، اس کے اپنے بھی بہت سارے بندے تھے وہاں پہ۔ اور ظاہری بات ہے جو لوگ ایک دہشت گرد کو یا ایک اس کو کیا کہیں گے ڈان کو لینے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ اسلحے کے بغیر تو نہیں ہوں گے، اسلحہ تو ان کے پاس ہوگا نا یار، اسلحہ تو لے کے ہی آئیں گے۔ وہ لوگ آئے وہاں سے، وہ اسے لینے کے لیے، اور وہاں پر سی سی ڈی نے اسے گرفتار کر لیا اسلام آباد ایئرپورٹ سے اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو کسی طریقے سے لے کر آئے، وہاں سے جا رہے تھے تو پیچھے سے ان کے اپنے آدمی آئے، انہوں نے فائرنگ کی یا سی سی ڈی نے خود فائرنگ کی، جو بھی ہوا خیر وہ بندہ جو تھا رائے فیصل شفقت بھٹی وہ مارا گیا پولیس مقابلے میں۔ اب کچھ لوگ اسے شہید کہہ رہے ہیں، دیکھیں جس بندے نے اتنے قتل کیے ہوں، بے گناہ لوگوں کو مارا ہو، اس کو شہید کا درجہ پتہ نہیں ہے، تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا درجہ دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے میڈیا والے کافی سارے دوست جو ہے نا، کوئی اس کے حق میں ہے، کوئی اس کے خلاف ہے، کوئی سی سی ڈی کے حق میں ہے، میں حیران ہوں یہ سب کچھ کیوں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک باپ ختم ہو گیا، رائے فیصل شفقت بھٹی اس کو مار دیا گیا یا اپنے ساتھیوں سے مقابلے، لیکن یہ ہے کہ اس نے اتنے قتل کیے ہوئے تھے، اس کے اوپر اتنے مقدمات تھے، اتنے لوگوں کی بد دعائیں، ظاہری بات ہے جن کے بندے قتل کیے ہوئے ان لوگوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آئے، اور میں تو کہوں گا سی سی ڈی کی بہت بڑی کارروائی ہے، کیونکہ ایسے لوگ عدالتوں سے باہر آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو مار دینا ہی یا مقابلہ دکھا دینا یا مقابلہ کرا دینا، یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز اگر وہ پار کر دیا گیا ہے تو وہ اچھی بات ہے، آئندہ کے لیے جو ہے اس کے گھر والے بھی صبر سکون سے بیٹھیں گے، اس کے اپنے خاندان والے بھی صبر سکون سے بیٹھیں گے کہ ایک بندے نے جو کیا اس کو اس کی سزا مل گئی۔ مکافات عمل ہوتا ہے دنیا میں، آپ جو کرو گے وہ بھرنا ہے۔ جب آپ نے اتنے قتل کیے تو اس کے بعد آپ نے کہتے ہیں ایک قتل کرنے کا مطلب ہے انسانیت کو قتل کرنا، اس لیے یہ جو کچھ بھی ہوا میں اسے کہوں گا سی سی ڈی کی بڑی اچھی کارروائی ہے۔ سی سی ڈی نے اگر یہ کام کیا ہے، ویسے بھی اگر سی سی ڈی کو اختیارات دے دیے جائے، میں محترمہ مریم نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز سی سی ڈی کو اختیارات دے تاکہ وہ باقی جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عدنان علی مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، پھر کسی اور پروگرام میں ملاقات کریں۔